اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ البقرہ کی 91 آیت سے دیکھنا ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا اس پر، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا، اور انکار کرتے ہیں جو اس سے ہٹکے ہے، ورا۔ یہ چونکہ بنی اسرائیل کی بات اوپر سے چلی آ رہی، یہی بات رہی ہے کہ رسولوں کی بات تو ایک سی رہی، لیکن رسولوں کے جانے کے بعد وہ دوسری طریقے کا ایک مذہب بنا لیا گیا دین کو، اور اللہ کی بات میں کافی کچھ بدلاؤ کیا گیا، جس کی وجہ سے جب دوسرا رسول آیا تو انہوں نے کہا ہم تو اپنی کو ہی مانتے، بس آپ کو نہیں مانیں گے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہی حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ قل، پوچھو آپ ان سے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوتے تو پہلے انبیاء کو قتل ہی کیوں کرتے؟ ان کا جی جس کو چاہا اس کو مانا، جس کو چاہا تو اس کو قتل بھی کر دیا۔ یہ روش اس قوم کی رہی بنی اسرائیل کی، اور اس میں لگاتار اسی کے واقعات اسی لیے دے رہا ہے کیونکہ قرآن میں واقعات، کیونکہ اس وقت اس طرف میں قرآن عربین ہے، عربی میں، وہاں اس سائیڈ میں ہی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور اس طرف تو بہت پہلے کبھی آئی ہوگی کتاب شاید، تو مانا جائے گا جیسے جو وید ہیں وہ کہے جاتے ہیں کہ وہ ان کی آسمانی کتابیں ہیں، لیکن کافی پہلے کی ہیں، تو اسی لیے ایگزامپلس اسی لیے وہاں کے بتائے گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس موسیٰ لے کر آئے کھلی چیزیں، موسیٰ علیہ السلام۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے اس کے بعد بچھڑے کو اخذ کر لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ بچھڑے کا قصہ پیچھے بھی آ چکا ہے، آگے بھی آتا رہے گا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ ایک توہم پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو سامنے کچھ ایسا کچھ چیز چاہیے پڑتی ہے، تو انہوں نے وہ سارے لوگوں کا سونا اکٹھا کر کے اور اس طرح سے ایک بچھڑے کی شکل کا ایک انہوں نے وہ دھڑ بنایا تھا، جس میں سے ایک آواز نکلتی تھی، وہ سمجھے کہ یہی الہ ہے موسیٰ کا، وہ بھول گیا یہاں پر۔ اور وہ 40 دن کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے تو بلایا وہاں پر، اور اس کے پیچھے ان کے پیچھے جو ہے، اور انہوں نے پوجنا اسٹارٹ کر دیا اس کو۔ اللہ کو شرک بہت ناپسند ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں اس طرح کا شرک سامنے سے نہیں ہے، کوئی بھی مورتی رکھ کے نہیں پوچھتا۔ کچھ لوگ ہیں جاہل جو آپ کے تازیہ براق وغیرہ میں مانتے، لیکن کچھ مورتیاں ان لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھ لی ہیں جو سامنے سے نہیں دکھ رہی، لیکن وہ عقیدے کے اعتبار سے وہ ان کی رچ بس گئیں وہ چیزیں، وہ ایسے احکام ہیں یا یہ سمجھ لو اعمال ہیں جو رچ بس گئے۔ دیکھو ابھی آگے آیا جا رہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے لیا پکا وعدہ اور تم پر طور کو اٹھ کھڑا کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو ہم نے عطا کیا اسے، بِقُوَّةٍ، قوت سے پکڑنا جو ہم نے دیا ہے تمہیں، جو ہم نے دیا ہے تمہیں۔ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ کتاب دی، وحی دی، اس کو اللہ نے کہا قوت سے پکڑنا کتاب کو۔ وَاسْمَعُوا، اور دھیان سے سننا، سنو اس میں کیا احکام ہے۔ قالو، تو کہنے لگے سمینا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مانا نہیں۔ سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اب دیکھو اب یہ کس مینٹلٹی کے لوگ تھے۔ اللہ نے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بس رچ بس گیا تھا ان کے دلوں میں بچھڑا، بِكُفْرِهِمْ، ان کے انکار کی وجہ سے بس رچ بس گیا تھا۔ اب آپ سمجھ رہے اللہ کے احکام کی نافرمانی انہوں نے اسی لیے کری کیونکہ وہ کفر کر رہے تھے کچھ باتوں سے۔ قرآن
اور شرک کر رہے تھے. قرآن جب آدمی کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر سے شرک تو اپنے آپ کسی بھی طرح کا شرک نکل کے باہر پھینک جاتا. اور جو قرآن سے دور رہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ شرک میں داخل ہوگا. وہ اپنے اعمال کو چیک کر لے، کیونکہ اگر وہ معاشرے کی مان رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سے وہ مشرک ہوگا. دعوے دار تو ہے مسلمان، ایمان کا دعوے دار ہے، اس کو ظاہری طور پہ مشرک نہیں کہہ سکتے، لیکن اعمال میں کہیں نہ کہیں سے شرک آ جائے گا. ایک ہوتا کھلے طور پہ اپنے شرک پہ اڑا ہوا آئیڈل ورشپ میں، یا مطلب کسی اور طریقے کے شرک پہ کھلے طور پہ اڑا ہوا. جیسے عیسائی لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو وہ کھلے طور پہ ہیں اس پر. لیکن مسلم لوگ کھلے طور پہ نہیں اڑے، لیکن وہ اندرونی طور سے کہیں نہ کہیں سے شرک میں شامل ہوتے ہیں. وَأُشْرِكُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر، ان کے انکار کی وجہ سے بچھڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا. قل، آپ فرما دیجئے، پوچھئے، بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِهِ، بہت برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں یہ بہت برا کام کرنے کی حکم دیتا ہے. جس کو تم مانتے، اس کا ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں وہ آدمی مانتا ہے بالکل دین سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے، اور جبکہ وہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَاسْمَعُوا، سنو دھیان سے ہمارے احکام. اب یہ مسلمان اپنے اوپر بھی ریلیونٹ کر لیں کہ وہ اللہ کے احکام سن رہے یا نہیں سن رہے. تو کیا قرآن واقعی میں سنایا جا رہا، اور نہیں کوئی سنا رہا تو وہ سن رہے. اب یہ جو آیتیں ہیں اتنے، ہر آدمی خود عقل سے سوچے، ہر آیت کو رکھ کے سوچے. اب کوئی نبی اور رسول تو آئے گا نہیں، تو ہر قرآن اپنے سامنے موجود ہے، ہر آیت میں رکھ کے دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح سے کیا ذہن بناتا ہے. آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی ذہنیت کی، یہ کس طرح کے لوگ ہیں. قل، کہہ دو، ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آپ ان سے پوچھو کہ اگر آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے، مطلب لوگوں سے ہٹ کے تمہارے لیے ہے خالی، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان موت کی تمنا کرنا چاہیے تمہیں. تو مرنے کے بعد تو جنت ملنے والی ہے، تمہیں موت کی تمنا کرنا چاہیے. لیکن ان کی عادت یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے کہ مر جائیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، اور آپ انہیں پاؤ گے لالچی لوگوں سے زیادہ دنیا، احرص الناس علی حیات، حیات نہیں، زندگی کا، جیون کا، زندگی کا لالچی پاؤ گے تمہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، آپ پائیں گے احرص، حریص، بہت لالچی ان کو زندہ رہنے کا، یعنی زندگی کا، زندہ رہنے کا بہت شوق ہے، علی حیات، اپنی زندگی پر لوگوں سے بھی زیادہ. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ آپ لالچی پاؤ گے جو شرک کرتے ہیں. کون؟ یہ بنی اسرائیل والے تھے، یہودی، جو کتاب والے، جن کے بارے میں یہ مینٹلٹی بن گئی ان کی، ان لوگوں سے بھی، یعنی مشرک تو کرتی ہیں. دیکھو جیسے اس دنیا کی زندگی میں ہی رہنا بسنا سب کچھ یہی اس کا سمجھتا وہ یہ سب کچھ ہے، تو وہ تو ڈرے گا، مرنے سے تو ڈرے گا. ایک تو اس کے اعمال ایسے رہتے کہ اس نے ساری اتنی پینگیں بڑھا لی رہتی، تو اسے جانے سے بہت ڈر رکھتا کہ موت جیسی آتی تو ہوائیاں اڑ جاتی. اس کو ذرا بھی شک ہوتا کہ ہم مرنے والے ہیں تو وہ چہروں سے ہوائیاں اڑ جاتی. اور مومن یہ سوچتا ہم تو جا رہے ہیں بہت اچھی جگہ، اب آئے گا اصلی مزہ زندگی کا، یہ تو دنیا ہے ختم ہو جائے گی یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، ان کو دنیا کی زندگی، مطلب دنیا نہیں آیا ورڈ، علی حیات، حیات کا، زندہ رہنے کا انہیں بہت لالچی پاؤ گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال کی عمر دی جائے اسے.
युअम्मरु अल्फ सना, 1000 साल जीता रहे। इनमें से हर एक की ये तमन्ना होती कि वो 1000 साल जिंदा रहे। वो जिंदा रहने के लिए वो अपने औटपाइयाँ करता रहता, वो भी जो भी कि जिससे भी उसे खतरा होता वो चीज़ छोड़ देता, खाना पीना हर चीज़। मतलब आप खुद समझो इन आयतों के कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि इनकी तमन्ना देखो दुनिया में रहने की कितनी है, और अल्लाह को तो मालूम है किसको कितना रहना है। एक अजल दी उसने तो एक अजल दे दी, वो उसका मैटर है, वो अजल बढ़ा दे कम कर दे ये उसके हाथ में है। उसने तो एक अजल जीते, हर एक को एक अजल देता है, मुकर्रर करता है वो एक अजल, और अब वो मुकर्रर करके अपने कानून से खुद भी नहीं बनता। समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं है अल्लाह ताला के कानून बना के खुद बन जाए कि लो अब तो हम तो इसे जिंदा रखना चाह रहे थे लेकिन अब इसकी मौत का वक्त आ गया तो आना ही पड़ेगा। ऐसे या मतलब हम तो इसे जिंदा रखना चाह रहे थे, अब इसने छलांग लगा दी मौत के मुंह में तो मर जान दो इसे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको बहुत तफक्कुर से इन आयतों को भी पढ़ो घर पे जाके, और इसमें क्या बात कही जा रही है। इत्तेफाक से वो आयतें भी आ गई, वमिनल लज़ीना यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, इनमें से हर एक चाहता है कि वो जिंदगी गुजारे 1000 साल, अल्फ सना, वमा हुआ बिमुज़ाज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर। तो उसको छुड़ा तो पाएगा नहीं अजाब से अगर वो उसको इतनी उम्र मिल भी जाए। मतलब युअम्मर, अगर ये जिंदा भी रहा इतना तो कोई नहीं रहता, तो उसे मौत से तो नहीं, उसको अजाब से तो नहीं बचा पाएगा। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह ताला देख रहा है जो अमल तुम कर रहे हो, इसीलिए अमल करते रहें। एक अजल है, एक वक्त मुकर्रर किया है, उस वक्त में तो मौत का फरिश्ता आता है। वो उसका बहाना कुछ भी होता, देखो बहाने तो कुछ भी हो जाते। आप एक बहाना बंद करो दूसरा हो जाएगा, वो वक्त पे हो जाएगा। बहाने तो नहीं मालूम ना किसी को, कितने बहाने मौत के रोक दोगे, मौत तो कहीं ना कहीं से आई जाएगी ना। तो उससे नहीं डरना है। तकलीफ है उसको दूर कराइए, बिल्कुल कराइए। अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है किसी तरह की, तो उसका इलाज है, दवाएं मौजूद हैं, उसका इलाज कराइए। मौत तो बरहक है, बहरहाल वो आएगी, लेकिन ये एक सोच, जिंदगी से इतनी मोहब्बत, ये किसकी बात बता रहा अल्लाह ताला? मोमिनों की नहीं है, ये उन लोगों की है जिनकी ऊपर से डांट पड़ती आ रही कि इन्हें तुम बहुत जिंदगी का लालची पाओगे। इन्हीं की तरफ से ये सारे नुस्खे निकलते हैं, गर्म पानी पियो, ये करो वो। हम ये नहीं कह रहे कि ये कुछ भी नहीं करो, लेकिन बहुत नुस्खे निकाल दिए इनने कि तुम जियोगे। लेकिन वो तो अभी तक कोई डॉक्टर ने ऐसा नहीं बताया कि तुम अगर ये काम कर लोगे तो तुम 1000 साल जिंदा रहोगे, क्योंकि ये कोई आदमी है ही नहीं है सामने मिसाल के तौर पे मौजूद जो 1000 साल जिंदा रहे। ज़्यादा वो 100, 110, 120, इससे ज़्यादा तो रहता ही नहीं है ना कोई भी। उसके बाद भी वो सामने केसेस रहते तो वो गारंटेड नहीं कह सकते, वो कुछ भी गारंटी तो वो किसी चीज़ की भी नहीं ले सकते, तो गारंटी है भी नहीं है। जब अल्लाह ने एक अजल मुकर्रर कर दी तो उस पर हमारा ईमान रहना चाहिए, ना कि हम ये सोचें कि हम अपने अमाल की वजह से ज़्यादा दिन जिंदा रह लेंगे। वो गलत सोच है। आप तकलीफ़ को दूर करिए। जो है मौत का कोई इलाज नहीं होता, मौत तो आना है तो आना है ही उसको। बहरहाल मोमिन तो जाता है, सोचता है कि मरने के बाद तो सीधी मुलाकात ही होगी वहाँ, और बेहतर तो ये होगा कि अपनी तैयारी ये रखें कि मरने के बाद जब जाएं तो सुरखुरी होके कि अल्लाह के कलाम के साथ हम जुड़े रहे, लोगों को जोड़ते रहे। किसी और किताब से ना हमने जोड़ने की कोशिश करी, और जो अल्लाह की किताब में हमें मिला हमने उसमें अमल किया, ना किसी की आज़मतें ऐसी दिल में बैठी अल्लाह से ज़्यादा, और अल्लाह के अहकाम को सबसे ऊपर रखा। तो आज यहाँ पर रुकू भी हो गई, और इंशाअल्लाह अब अगली बार अगले हफ्ते इंशाअल्लाह 96 तक हुई है, 97 से अगली बार लेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएँ। और आज कौन सी डेट है? 7 नवंबर, 7 दिसंबर 7 दिसंबर को हुआ है, और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अगली आयत से लेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।